بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میرے ساتھیوں، اس شعر سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم تذکرہ کریں گے واقعہ کربلا کے بارے میں۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعہ کربلا میں صرف 9 اور 10 محرم کی نسبت اور حضرت امام حسین اور ان کے گھر کے افراد کی شہادت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، کن وجوہات اور کن مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تو آج ہم سب سے پہلے حصہ اول کے بارے میں بات کریں گے۔ محرم الحرام کو شہدائے کربلا کی حیثیت سے زیادہ تر جانا جاتا ہے، اور شہدائے کربلا کے واقعات تسلسل سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے معزز دوستو، ہمارے بچوں کو، ہماری ینگ جنریشن کو خاص طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا معرکہ تھا، کیا وجوہات تھی کہ کس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، کس مقصد کے پیچھے کون کون سی حکمتیں تھیں، کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر آپ نے سب کچھ چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لانا منظور فرمایا۔ چلیے شروع کرتے ہیں حصہ اول سے۔ حصہ اول شروع کرنے سے قبل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج کی ویڈیو بالکل سکرپٹ کے بغیر ریکارڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ معتاد ویڈیوز میں ہم سکرپٹ بناتے ہیں اور پھر ہم اس کو دیکھ کر اپنی وائس ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن میدان کربلا کے واقعہ میں وہی واقعہ آپ کے نظر ثانی پیش کروں گی جو میں نے سنا، اس میں کوئی سکرپٹ نہیں یوز کر رہی، لہٰذا لفظوں کی ادھر ادھر غلطی پر دل سے معذرت ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تحت نشین ہوا، اور مورخین کا اتفاق ہے کہ جو یزید تھا وہ فاسق و فجور میں بہت زیادہ معروف تھا، مطلب شراب پینا، عورتوں کے ساتھ ملان اور کچھ اور گناہ تھے جن میں وہ بہت زیادہ معروف تھا۔ جب یزید تحت نشین ہوا اور اس نے تخت سنبھالا تو اسے سب سے بڑا خطرہ اس وقت کی 4 معروف شخصیات تھی۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے اہم شخصیت تھی، دوسرے ابن عباس، تیسرے عبداللہ بن زبیر اور چوتھے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ یہ 4 اہم شخصیات تھی جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھی، اور یزید کو یہ خوف تھا کہ اگر ان 4 نے میری فوری طور پر بیعت نہ کی تو لوگ ان کی بیعت کر لیں گے اور اس کا جو تخت ہے وہ تو جلد از جلد جو ہے وہ الٹ جائے گا اور میری حکومت جو ہے وہ ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلے ولید بن عقبہ، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، ان کو پیغام بھیجا، اطلاع بھیجی کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ولی عہد جو ہے وہ بن چکا ہوں، اور مزید اس نے کہا کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ میری بیعت کر لیں۔ اسی طریقہ کار سے انہوں نے ان 4 شخصیات کو پیغامات بھیجے بیعت کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاملہ فوری ہی سمجھ چکے تھے، آپ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس یعنی یزید کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کیجئے، مطلب جب آپ کو یہ خبر ملی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کے ارد گرد لوگوں نے یہی کہا کہ کوفیوں پر اعتبار کرنا ایک انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ وہاں پر مت جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حسب توقع ان کو یزید کی بیعت کی دعوت دی گئی۔ آپ نے ایک دن سوچنے کا ٹائم لیا اور آپ واپس تشریف لے گئے کہ ہم مشاورت سے بھی یہ بات طے کریں گے کہ اس فاسق و فجور کی اطاعت، اس کی بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ خاندان رسالت آج رات ہی مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ لہٰذا جب سب سو گئے تو تہجد کے وقت، سحر کا جو وقت تھا، اس میں خاندان رسالت انہوں نے خاص طور پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کر جانا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا ہمارے آقا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روزہ مبارک پر حاضری دی اور اجازت طلب کی کہ نانا جان، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اب مجھے
مکۃ المکرمہ کی طرف جانا ہے۔ اشک بار آنکھوں کے ساتھ اب مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راتوں رات مکہ میں پہنچے۔ وہاں پہنچ گئے تو یزید نے مکہ پر اپنا ایک لشکر بھیجا تاکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امام حسین کو ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے، بیعت کے لیے ان کو تھوڑا ایگری بھی کرنا تھا، اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہاں معرکہ ہوا۔ عبداللہ بن زبیر نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، لیکن امام حسین اس میں ابھی ایک طرف رہے اور یزیدی لشکر کو شکست ہوئی اور یہ واپس چلا گیا۔ یزیدی جو لشکر تھا وہ وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ تو اب یہ اس کے جو مکہ کے لوگ تھے ان کا اور حوصلہ افزائی ہوگی یزید کے خلاف، اور یزید کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر ان کو کوفہ کی طرف سے بہت سارے خطوط آئے کوفیوں کے، جس میں انہوں نے یہ پیغامات بھیجے تھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بارہا کوفیوں کے پیغامات میں یہ بھی آتا رہا کہ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہم میدان محشر میں اللہ کے حضور یہ کہیں گے کہ آپ کے نواسے نے ہماری درخواست قبول نہیں کی، ہم اپنی وفاداری پیش کریں گے، یعنی ہم نے اپنی وفاداری ان کی جانب پیش کی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشاورت کی کہ اب کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر بھی اکثر نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوفی جو ہیں ان کی بے وفائی جو ہے وہ بڑی معروف و مشہور ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر تشریف لے کر جائیں اور یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور بھاگ جائیں، تو پھر آپ کے لیے اور آپ کے خاندان رسالت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر جائیں، آپ چلے جائیں چند رفقا کے ساتھ اور آپ جا کر وہاں پر دیکھیں، بات چیت کر لیں۔ لہٰذا ساری مشاورت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ مجھے جانا چاہیے، اس میں ایک تو یہی تھا کہ اگر میں نہیں جاؤں، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ اگر میں نہ جاؤں تو میدان محشر میں میری نانا جان مجھ سے یہ کہیں کہ جب میری امت مشکل میں تھی ایک فاسق و فاجر شخص ان پر مسلط تھا اور لوگ ان سے نجات بھی چاہتے تھے اور آپ کو پکارا گیا تو آپ نے کیوں مدد نہیں کی۔ تو اس لیے یہ خوف اتنا آپ کے دل میں جہاں گزر رہا تھا، آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن بارہا مکہ کے لوگوں نے آپ سے یہی کہا کہ آپ مت جائیں۔ کافی مشاورت کے بعد پھر یہ طے پایا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے وہاں پر جائیں، کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں، یعنی میرے وکیل بن کر وہاں پر جائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل بن کر وہاں جائیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، کیا وہ لوگ واقعہ ہی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور یزید کے خلاف وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو میں آتا ہوں، ورنہ پھر میں ٹھیک ہے رک جاؤں گا۔ اب بھئی مسلم بن عقیل جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً لڑنے تو گئے نہیں تھے، وہ تو ایک وکیل بن کر وہاں پر گئے تھے نا، تو آپ ایک دو رفقا کے ساتھ اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام ابراہیم اور بعض عبداللہ کے نام سے بھی بلاتے ہیں، انہیں لے کر آپ کوفہ کی جانب چلے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دکھایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو کوفہ کے لوگوں میں اس ٹائم واقعہ ہی بڑا جوش و خروش تھا کہ پہلے ہی دن تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی کہ حضرت امام حسین کے ہاتھ پر، کیونکہ ان کو وکلا بنا کر بھیجا گیا تھا ان کے چچا زاد بھائی کو۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو امام مسلم تو بڑا خوش ہوئے اور آپ نے فوراً ایک خط لکھوایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجوایا کہ آپ فوراً سے بیشتر یہاں پر آ جائیے، یہاں پر حالات بہت سازگار ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ بالکل لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بالکل دیر نہ کریں۔ یہاں سے یہ خط روانہ ہوا، مطلب انہوں نے خط روانہ کیا کوفہ سے، تو اس وقت یہ کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے وہ کوفہ کے گورنر، لیکن اہل بیت سے ان کو بہت ہی زیادہ محبت اور پیار تھا۔ آپ نے جب مسلم بن عقیل کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو یزید کی طرف سے تو گورنر تھے لیکن صحابی تھے اور اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، تو آپ نے بھی بنا کسی تردد کے بیعت کر لی۔ لیکن جب کچھ جو وہاں پر یزید کے وفادار لوگ تھے، جب انہوں نے جا کے دیکھا یہ سارے معاملات کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا گورنر جو ہے وہ امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو فوراً یزید کے دربار تک پہنچائی بات یہ۔ جب یزید کے دربار تک یہ بات پہنچائی تو انہوں نے تو بتایا کہ لوگ تو اس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اگر ایسا چلتا رہا تو ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی بیعت بھی نہیں کرے گا، کوفہ میں تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں رہے گا۔ تو یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد جو ابن زیاد کے نام سے معروف تھا،
اور وہ جو شخص تھا نا ابن زیاد، انتہائی فاسق اور فجور اور اہل بیت سے بہت بغض اور دشمنی رکھنے والا شخص تھا، اور اس وقت وہ بصرہ کا حاکم تھا۔ یزید نے اس انسان کو، ابن زیاد کو، یہ آفر دی کہ تم جا کے اس فتنے کو دباؤ، یعنی جو لوگ بیعت کر رہے ہیں نا اس سارے عمل کو روکو، تو تمہیں میں مزید کہیں نہ کہیں جو ہے نا حاکم بنا دوں گا، کسی جگہ کا کوفے کا کوئی نہ کوئی حصہ دے دوں گا، لیکن تم جا کر فی الحال اس فتنے کو روکو۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو، بصرہ میں وہ حاکم تھا نا، تو اس نے فوراً اپنے بھائی کو بصرہ کا وکیل بنایا، اپنا نائب بنا کر وہاں چھوڑا، اور فوراً راتوں رات وہ کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے اس نے بالکل ایسا لباس پہنا جیسے عربوں کا ہوتا ہے، حجازی لوگ پہنتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں کو اہل حجاز کہا جاتا تھا۔ تو حجازی لباس پہن کر جب وہ کوفہ میں داخل ہوا اور کپڑا اس طرح آگے ڈال لیا، چہرے پر ڈال لیا کہ شہر کے اندر رات میں داخل ہوا، تو جو کوفی لوگ تھے ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہیں، وہ ان کے انتظار میں وہاں پر بیٹھے تھے، کیونکہ خط ان کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا کہ شاید یہ ابن رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور یہی امام حسین ہیں۔ تو ان سب نے فوراً سے ان کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا، ان کا بڑا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ جو شخص ابن زیاد وہاں سے بصرہ سے آیا تھا، اس نے بھی منہ ڈھک کر رکھا ہوا تھا، رات میں آیا تھا، اندھیرے ہوئے تھے، گلیوں کے اندر اتنی روشنی نہیں تھی کہ کوئی بھی ان کا چہرہ جو ہے نا وہ اس وقت پہچان سکتا۔ اور وہاں سے اس کو خیال ہوا، جب اس نے وہاں پر استقبال دیکھا تو سارا کچھ اس نے منظر دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ امام حسین کی تو یہاں پر بڑی پاور بن چکی ہے۔ حتیٰ یہ چلتا چلتا نعمان بن بشیر کے محل کے پاس پہنچا۔ نعمان بن بشیر جو اہل بیت سے بڑا محبت کرنے والے انسان تھے، تو نعمان بن بشیر نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین ہیں، تو انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابن رسول، میری محبت آپ کے ساتھ یہاں تک بھی قائم فرمائے گی، تو کوئی بعد نہیں کہ کچھ دیر بعد یہ کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً سے واپس چلے جائیں۔ اب نیچے ابن زیاد نے کپڑا ہٹا دیا اور کہا کہ دروازہ کھولو، فوراً مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ یزید کا لیٹر دکھایا۔ نعمان بن بشیر کو فوراً جو ہے وہاں سے اپنی ڈیوٹی سے دستبردار کیا گیا، اور اس نے فوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کی وارنٹ جاری کر دیے۔ مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین نے اپنے وکیل بنا کر بھیجے تھے کوفہ اپنے چچا زاد بھائی کو، وہ ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب مسلم بن عقیل وہاں ایسے آسانی سے گرفتار تو وہ ان کو نہیں تھا کر سکتا، انہوں نے یزیدی جو لوگ آئے ہوئے تھے گرفتار کرنے کے لیے بڑا مقابلہ کیا، لیکن پھر اس نے دوسری چالیں چلی اور یہ پیغام بھجوایا مسلم بن عقیل کی طرف کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر آرام سے گفتگو کریں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، تو آپ ہم سے جنگ نہ کریں، کیونکہ خاندان رسالت سے مقابلہ کرنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور ایسے خاندان کی تربیت یافتہ تھے کہ جو ان کے سامنے آتا تھا دشمن تو اس کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ مسلم بن عقیل جو کہ مومن تھے، اور مومن بڑا سادہ دل والا انسان ہوتا ہے، آپ نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا، اور آپ اپنے دونوں بچوں کو جو آپ ساتھ لے کر گئے تھے، وہاں کے قاضی تھے، قاضی شریح، ان کے پاس رکھوا دیا اور تشریف لے گئے۔ اب ابن زیاد نے محل کے دروازوں کے پیچھے پہلے سے ہی آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے، جیسے ہی آپ داخل ہوئے انہوں نے اچانک وار کیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ابن زیاد سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک روایات کے مطابق کم و بیش 40,000 کوفیوں نے آپ سے بیعت کر لی تھی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہوا تو آپ زمین پر گرے، تو اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو یہ بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی، تو آپ کے پاس وہ لیٹر پہنچا جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھجوایا تھا جب وہ کوفہ میں آئے تھے کہ فوراً تشریف لے آئیں، چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تصدیق بھی ہو چکی تھی کہ آپ تشریف لے آئیں، اور تقریباً 14,000 کوفیوں نے پہلے دن ہی مجھ سے بیعت کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ تو ایک تو یہ وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ حضرت امام حسین کو نہ ہی کوئی حکومت کی لالچ میں نکلے تھے، اور نہ ہی وہ یزید کی بیعت کرنے کی خاطر نکلے تھے۔ یہ تو وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں بشارت عطا فرمائی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
تو جن کو اللہ کے نبی جنت کے نوجوانوں کی سرداری اللہ کے حکم سے عطا فرما دیں، وہ دنیاوی عارضی دولت اور حکومت کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اور پھر اگر آپ چاہتے تو ایک بہت بڑا لشکر جرار جمع کر کے جا سکتے تھے، لیکن اس وقت حضرت امام حسین صرف 72 افراد کے ساتھ، جن میں گھر کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے، انہیں لے کر آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ سن 60 ہجری میں یزید کی بیعت کا پیغام آیا تھا۔ یہ سن 60 ہجری کے آخری ایام چل رہے تھے اور 61 ہجری کی ابتدا تھی۔ ذو الحجہ کا مہینہ تھا۔ 3 ذو الحجہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ اور اب راز کی بات یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو شہید ہونا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پتہ لگا یہ میدان کربلا ہے۔ تو آپ رونے لگی اور خیمے سے باہر آ کر آپ نے فرمایا کہ میری اولاد کو اس مقام پر شہید کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ تو یعنی اتنی معروف چیز تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اب عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بچپن میں دی گئی خبر کی باقاعدہ عملی شکل نظر آنے والی ہے۔ وہ کیسے رکتے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ اگر اللہ کا ازلی فیصلہ ہی یہی ہے کہ ہمارا خاندان میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کر کے قیامت تک کے لیے عظیم دین کے لیے قربانی کی مثال پیش کرنے کے لیے منتخب ہو چکا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی بھی معاملات کو ڈسٹریکٹ کرنے والے؟ ابھی جب آپ کوفہ کی جانب روانہ ہی تھے تو رستے میں ہی آپ کو یہ اطلاع موصول ہو گئی تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑا سا اور گئے تو یزید نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حر جو کہ یزید کا ایک خاص قسم کا بندہ تھا، جو کہ یزید کی فوج میں شامل تھا، لیکن آخری وقت میں اس نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا، جو تو پہلے دشمن تھا اور بعد میں دوست بنے۔ ان کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا، بلکہ یہ بھیجا ابن زیاد نے تھا، اور کہا کہ فوراً گرفتار کرو، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ پہنچ گیا، حر نے حضرت امام علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی عزت کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میں مجبور ہوں، میں آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن میں بڑا مجبور ہوں، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے پتہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اتنے میں عمر بن سعد ایک اور شخص تھا جس کو ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا کہ میں تجھے رائے کی حکومت دے دوں گا۔ رائے ایک علاقے کا نام تھا، کیونکہ اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر حر اتنی دیر لگا کر آ رہا ہے تو یقیناً وہ امام حسین کی بات کی تعظیم کر رہا ہے، تو فوراً جاؤ اور کوئی بات سنے بنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر اس مقام پر آ گیا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوچنے کا وقت مانگا اور آپ نے ایک میدان میں خیمے قیام فرمائے، اور جب وہاں پہ لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ کون سا مقام ہے تو انہوں نے کہا یہ میدان کربلا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت جس وقت آپ نے خیمے قائم فرمائے پہلی محرم تھی، اور ایک روایت کے مطابق دوسری محرم تھی جس میں حضرت امام حسین نے اس میدان میں خیمے لگائے تھے۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ میدان کربلا ہے تو آپ نے فرمایا بس ہماری شہادت گاہ بھی یہی ہے۔ اسی رات آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں، تم ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کریں اور تم سب اس میں کام میں آ جاؤ۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، کوفہ میں آئے تھے، میدان کربلا میں جنہوں نے اب خیمے لگا دیے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ رات کا وقت ہے، اس اندھیرے میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن سب خاندان والوں نے یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ بس اسی تمام منظر میں مشاورت میں 7 دن مزید گزرے۔ اب پیچھے ابن زیاد اور یزید جو تھے وہ ابھی تک اسی شش و پنج میں تھے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اسی سارے معاملات میں وہ الجھے ہوئے تھے کہ مزید انہوں نے لشکر بھیجا، اور اس لشکر میں ایک بدبخت اور کمبخت انسان شمر بھی شامل تھا،
اور اس نے آ کے مشاورت سے یہ طے پایا کہ نہر فرات پر 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں اور خاندان رسالت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پانی بند ہونے کا واقعہ 3 دن تک چلتا رہا۔ 3 دن تک آپ لوگوں کا پانی بند رہا، حتیٰ کہ 9 محرم الحرام آیا۔ 9 محرم الحرام کی رات سے اگلے دن 10 محرم الحرام، جس میں خاندان کے اکثر لوگ شہید ہونے تھے۔ اب کل تو جنگ ہونی تھی۔ اس رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے لشکر سے کہا کہ مجھے ایک رات کم از کم سکون سے عبادت کرنے دو، اس رات میں حملہ نہیں کرنا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مناجات کروں۔ کہ ان کے دل میں خیال آیا، یزیدیوں کے دل میں خیال آیا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ پوری رات حضرت امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ رات میں پھر آپ نے خاندان والوں سے خطاب فرمایا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، اگر تم چاہو تو 2 کر کے ادھر ادھر نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، قریبی گاؤں میں جانا اور وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جانا، اور مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ دو۔ مگر کسی نے بھی جانے کا اقرار نہیں کیا، ہر ایک نے کہا کہ ہم دین کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ لہٰذا جب صبح ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا تو پے در پیر پہ خاندان رسالت کے افراد شہید ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے تو دیگر افراد جو آپ کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے، اور پھر خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے۔ علی اکبر جوان تھے، ماشاءاللہ بڑے خوبرو نوجوان تھے، اور ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب گھوڑے پر بیٹھے، تلوار نکالی۔ پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں۔ کہا کہ نہیں بابا جان، جس کا بیٹا جوان ہو تو باپ کیوں جائے گا، میں جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت امام حسین کی تاریخ کے مطابق جو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 56 سال 56 ایئرز 5 ماہ 5 دن تھے، اور آپ کے سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ اب حضرت علی اکبر نے جا کر حملہ کیا، اور زبردست حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ جس طرف بھی جاتے صفے کی صفیں الٹ دیتے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آئے، جو سامنے آیا اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ ابن زیاد اور عمر بن عروہ بن سعد یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ اب ابن زیاد تو خیر اپنے وہاں سے کمانڈ کر رہا تھا، کوفے کے اندر بیٹھا ہوا کمانڈ کر رہا تھا، اور یہ سارا معاملہ میدان کربلا میں ہو رہا تھا۔ کوفے کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ، یہاں شمر تھا اور عروہ بن ابن سعد تھا، جو یہ طے کیے ہوئے تھے کہ چاروں طرف سے حملہ کرو، ان کو گھیر لو، اس نوجوان کو اگر ایک ایک کر کے آتے رہے تو پورا لشکر بھی اگر آ جائے تو یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایسا حملہ کیا کہ جتنے بھی افراد آئے حضرت علی اکبر کے سامنے، انہوں نے سب کے سب کو مار ڈالا، لیکن 3 دن سے حلق میں پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچا تھا، تو پیاس کی وجہ سے نڈال ہو گئے۔ حملہ کرنے کے لیے نڈال حالت میں اٹھے، لیکن اب کی دفعہ ظالم لوگوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، اتنے پتھر مارے دور سے، اور خاندان رسالت کا ایک چشم و چراغ جس کی شکل مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور وہ نوجوان خوبرو جان کھڑا ہوا، اور چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے تھے اور تیر برسائے جا رہے تھے۔ کتنا دردناک منظر ہوگا۔ اور حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا اور جب اپنے بیٹے کی پکار سنی تو پھر آپ آگے بڑھے اور 2-4 جو قریب تھے ان کے سر قلم کی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر، جوان بیٹے کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے۔ خیمے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا کہ یہ ظالم ایسے ہیں کہ انہوں نے پانی بند کر رکھا ہے، یہ چھوٹے علی اصغر بالکل دودھ شیر ہوار بچے، ان کو لے کر جائیے کہ کم از کم اس بچے کے لیے ہی پانی دے دیں، اس بچے کو تو پانی پلا دیں، ٹھیک ہے لیکن شاید بچے کو تھوڑا دے کر کم از کم اس بچے کے لیے ہی تھوڑا وہ پانی دے دیں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شیر ہوار بچے تھے، اب پیاس سے زبان نکالتے اور روتے اور بلکتے تھے، نہ پانی مل رہا تھا اور نہ ہی دودھ۔ حضرت امام حسین نے اپنے بچے کو لے کر باہر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالم، میرے نانا جان تو وہ ہیں جو حوض کوثر سے پوری امت کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سیراب کریں گے،
اور تم میرے نانا جان لہتے جگر کو پیاسا مار رہے ہو، تو کم از کم تھوڑا سا پانی اس کو دے دو تاکہ یہ بچہ پانی پی لے۔ آپ ان یزیدیوں کی بدبختی کا عالم دیکھیے کہ کمبخت نے ایک ایسا تیر مارا کہ جو سیدھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں آ کے لگا اور آر پار ہو گیا، اور علی اصغر نے وہاں پر ہی ایک ہچکی لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حصہ دوم میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں جن سے کربلا میں اہل بیت کے صبر کی وہ مثال ملتی ہے جو انسانی تاریخ نے کہیں نہیں دیکھی۔ لیکن قصے کو مختصر کر کے بیان کروں تو اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 9 سال کے بچے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ چچا جان، اب میں جانا چاہتا ہوں میدان جنگ میں۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے تو کوفیوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب امام زین العابدین جو اس وقت بہت ہی بیمار تھے، بخار بہت زیادہ تھا، جسم میں بہت ہی کمزوری تھی، کئی دنوں کی بھوک، کئی دنوں کے فاقے، پیاس، 3 دن سے پانی بند تھا، جو اپنے پاؤں پر صحیح کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جان، اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان کو قربان کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ میرا وقت شہادت آ گیا ہے، میں جاؤں گا اور تم عورتوں کے پاس رہو۔ مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ تم سے ہی اب ہماری نسل آگے چلے گی۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو خیمے میں چھوڑا اور خود تیار ہوئے۔ اب غور کیجئے کہ چشم فلک کتنی حیرت کے ساتھ یہ نظارہ دیکھ رہا ہوگا کہ نانا جان جنہوں نے ان لبوں کو چوما ہوگا، حضرت امام حسین کی پیشانی کو چوما ہوگا، یہ اگر سجدے میں آ کر حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے۔ آج وہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کے سامنے اکیلے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ اپنے نانا جان کا عصا مبارک تھا جسے اپنے سر پر باندھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ آپ کے پاس تھی، وہ باندھی اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں پر آ کر ایک واعظ کیا اور تمام کوفیوں سے یہ بات کہی کہ لوگوں ذرا غور کرو، تم کس کو مار رہے ہو؟ آخر تمہاری میری دشمنی کیا ہے کہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے قتل کرنے کے در پر ہو؟ سوچو کہ جب تم میدان حشر میں میرے نانا جان کے سامنے پہنچو گے تو کس منہ سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ اس لیے مجھے پہچانو، میں نواسہ رسول ہوں، اور کم از کم مجھ سے تعرض نہ کرو اور یہ نہ کرو کہ اپنی آخرت برباد کر ڈالو۔ لیکن وہ ایسے ظالم تھے، ایسے خبیث قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے حضرت امام حسین کی کسی بات، کسی نصیحت پر کوئی کان نہ دھرا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، اس وقت سے کچھ دیر قبل جب آپ نے یہ واعظ و نصیحت فرمائی تو حضرت حور علیہ السلام نے کہا کہ نواسہ رسول، جو ہوا میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور کاش میں اس وقت آپ کو جانے دیتا اور کچھ اور راستہ نکال لیتا تو شاید آج یہ صورتحال نہیں آتی۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے اور بہت صدمہ ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہو رہے ہیں، کیا میرے لیے بخشش و نجات کا کوئی راستہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اگر ان کا ساتھ چھوڑ دو تو میں روز محشر تمہیں اپنے نانا جان کی شفاعت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اور اسی وقت حور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے ساتھ مل کر دوبارہ سے یزید کے لشکر کا سامنا کیا۔ بالآخر حضرت حور علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب خاندان رسالت کا شیر اکیلا ہزاروں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور یہ عام بھیڑ بکریوں کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ خاندان رسالت کے شیر کو للکار سکتے۔ اب ان بدبختوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو حملہ کرنا اور ان کو زیر کرنا بڑا مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ تو طے پایا کہ پہلے چاروں طرف سے گھیر لو اور ان پہ وار کرو۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر تھے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں، آنکھوں میں نفرت کے جذبات تھے،
اور جسم پہ وار کر کے جسم کو کاٹنے کے لیے لوگ تیار تھے۔ لیکن قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری پر، اور خاندان رسالت سے ملنے والی شجاعت کے اس فیض پر کہ آپ نے ان سے مقابلہ فرمایا اور ان کے سب کو تتر بتر کر دیا۔ اب یہ طے ہوا تھا کہ ایسے تو ہم ان پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ان پر تیر برساؤ۔ دور سے کھڑے ہو کر کم بختوں نے چاروں طرف سے گھیر کے اتنے تیر مارے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں تیر نہ لگوا ہو۔ اور حضرت امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ خون نکل رہا تھا، چہرے پہ لگا ہوا تھا، کوئی تیر سینے پہ لگا ہوا تھا، کوئی تیر ہاتھوں پہ لگا ہوا تھا۔ عجیب صورتحال تھی، اور ان بدبختوں نے جیسے ہی آپ تشریف لائے آگے بڑھ کر تلواروں سے اتنے وار کیے کہ آپ کو مکمل طور پر شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شمر ایک ایسا بدبخت انسان تھا۔ شمر نے اور ایک سنان ابن انس نے، ان کا نام آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وار کیا اور آپ کا سر مبارک علیحدہ کر دیا۔ اب اس کے بعد کے جو تمام واقعات ہیں ان کو اگر مختصر کر کے بیان کریں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کمبخت یزید کی دربار میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد کیسے خاندان رسالت کو حضرت امام زین العابدین کے ہمراہ کوفہ تک لایا گیا۔ اس سارے واقعے سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر اگر ہمارے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارا دین ہے، ہمارے دین کی سربلندی ہے۔ ایک ایسا دین جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے شیر خوار بچے کو قربان کر دیا، ایک ایسا دین جس کی خاطر حضرت امام حسین نے اپنے جسم کے تمام حصوں پر تیر کھائے۔ واقعی کربلا سے جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے دین کی قربانی دیتے ہوئے ایک ظالم اور فاسق فاجر کے سامنے اطاعت سے اپنے سر کو نہیں جوڑا، ہم کیا اور اپنے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی استقامت اور طاقت عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ خدا حافظ۔